اللہ فرماتے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کی زندگی کتنی پاکیزہ ہوتی ہے، اتنی پاکیزہ زندگی کے ساتھ یوں کہا کہ کھانا تمہارا طیب اور حلال ہونا چاہیے. نبی کے لیے صدقہ منع ہے کیونکہ زکوٰۃ صدقہ یہ لوگوں کا میل کچیلے، اس لیے سادات کو صدقہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کلوا من الطیبات فرمایا کہ پاکیزہ کھانا کھاؤ. اور دوسرے نمبر پر فرمایا واعملوا صالحا. جب حلال اور طیب کھاؤ گے تو اعمال صالحہ کی مزید در مزید توفیق ہو. اس لیے حدیث شریف میں خود کما کر کھانے والے کی بڑی تعریف فرمائی. دوسروں کا دست نگر نہ بنے آدمی، وہ دے نہ دے کوئی بھروسہ نہیں. اور بہت مانگنے کا شوق ہے تو مانگنے کی بہترین جگہ مسجد ہے. یہاں آ کے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک اللہ والا بیت اللہ میں رو رو کر دعا کر رہا تھا. اس کے پڑوس میں ایک بادشاہ بیٹھا تھا. اس کو اس کی آہوزاری پسند آئی، اس کا رونا پسند آیا. رو رو کے مانگ رہا ہے. تو جب دعا پوری ہوئی تو بادشاہ نے کہا بھائی تمہاری آہوزاری بہت پسند آئی، تمہارا مانگنا بہت پسند آیا، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، بتائیے کیا دوں تم؟ مجھ سے لے لو، مجھ سے مانگ لو. فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر محتاج سے مانگو، مختار کے دروازے پر اچھا نہیں لگتا. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو تو بے عزت نہیں ہوں گے، کسی کے دروازے پہ مانگو گے تو فقیر ہونا تو ذلیل ہو جاؤ. عزت کی زندگی گزارو. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اب یمن والے یہ کرتے تھے کہ جب حج میں پہنچ جاتے تو وہاں پیسے تو رہ نہیں ان کے پاس. انسان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کے چاہیے پیسوں کی ضرورت. لہذا اب وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر، وہ اللہ کے مہمان ہیں کچھ دو. جب ایمان والوں کے ذمے حج کرنا آیا، قرآن کریم نے پہلے ہی وضاحت کر دیا اپنا توشہ ساتھ لے کے چلو، کسی سے سوال مت کرو ورنہ حج نہیں. پوری زندگی کسی سے سوال نہ کرو. ایک تو یہ خاص محور ہو گیا، سمجھ میں آئے؟ یہ شان نزول ہے. آیتوں کا ایک خاص شان نزول ہوتا ہے
اور ایک اس کا عمومی نزول ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج بھی کوئی حج میں جائے سوال کرنا منع ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پیسہ چوری ہو گیا، وہاں ہوتا نہیں، یا لے گئے تھے بجٹ کم پڑ گیا اور قرضے کے طور پر کسی سے لے لیا بدل جائز، یہ جائز کبھی دے دے وہاں جا کر تجھے ایک پائی چکا دو، لیکن آ کے چکانا ہے۔ پھر لینے والوں کا مزاج دینے کا کم ہوتا ہے، اس کا لینے کا مزاج بنتا ہے، اس کا دینے کا مزاج نہیں ہوتا۔ تو جو دیتا رہے گا اس کا دینے کا مزاج بنے گا، وہ سخی بنے گا، جو لیتا رہے گا وہ تنگ نظر ہوگا، بزدل ہوگا اور کنجوس ہوگا۔ اس کے اندر خوبی دینے والی نہیں آئی۔ ایک شان نزول ہو گیا، اب اس کی عام توجیہ جو ہے، تفسیر وہ سمجھ لیں۔ پچھلے 100 سالوں میں سب سے بڑے محدث کبیر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مصر سے آئے تھے بڑے بڑے محدثین، وہ رپورٹ لکھنے والے تھے کہ ہندوستان میں علم حدیث نہیں ہے، اور انہوں نے تقریر سن لی دیوبند میں 3.5 گھنٹے کی علامہ کشمیری کی حدیث پر عربی میں، تو بیچ میں سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ پریشان اور حیران ہو کر کہتے تھے کہ کیا محدث پایا ہے، اور یوں کہا کہ ان کو سنے بغیر جاتے تو ہم رپورٹ لکھتے کہ ہندوستان میں حدیث نہیں، یہاں تو حدیث کا امام ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ناشتے میں صبح کیا کھایا شام کو یاد نہیں رہتا۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں یاد نہ رکھنے کے ارادے سے پڑھتا ہوں تو 30 سال یاد رہتا ہے، اور یاد رکھنے کے ارادے سے پڑھتا ہوں تو قبر تک یاد رہتا ہے۔ ایسا قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج کل ہمارا قوت حازمہ مضبوط ہے، حافظہ کمزور ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ خاص اس اعتبار سے ہے کہ اس آیت کریمہ میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو تو کامیاب ہو۔ تقوی کا سبب تقوی کے کیا معنی؟ بہت سمپل معنی ہے بچنا اور ڈرنا۔ ڈرنا پہلے آتا ہے، بچنا بعد میں آتا ہے۔ سانپ سے ڈرے گا تو بچے گا، آگ سے ڈرے گا تو بچے گا۔ تو پہلے ڈرنا، اب یہ ڈر کیسا ہے؟ ایک آدمی موذی جانور سے بھی ڈرتا ہے، اور ایک آدمی اللہ والے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ ڈرنے میں وہ ڈرنے میں فرق ہے۔
सांप से उसकी ईजा रसानी की वजह से डरता है और अल्लाह वाले से उसकी दीनी रौब की वजह से डरता है। दीनी रौब कब आएगा? जब इंसान की जिंदगी में तकवा और सुन्नतें आएगी तो अल्लाह उसके दिल में रौब डाल देंगे, लोगों के दिल में रौब डालेंगे, उसके पास आने से घबराएंगे। एक सुन्नत पर अमल करने वाला पूरे आलम को डरा चुका, नाम नहीं हो। चारों तरफ कोहराम मच गया, अमेरिका परेशान, रशिया परेशान, इंग्लैंड परेशान, सिर्फ एक दाढ़ी टोपी वाले। तो अगर हमारी जिंदगियां पूरी तरह सरकार की सुन्नतों पर आ जाए तो दुनिया का मुक्तदा अल्लाह बना दे। कामयाबियां कदम कदम पर हमारे साथ हों। तक़वा का माना समझने की हम कोशिश करते हैं। कुरान करीम में पहला पारा उठाओ तो तकवा का तस्करा है, तो आखिरी पारा उठाओ तो वहां भी तकवा का तस्करा है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान को जिक्र तकवा से सजाया है, जैसे आसमान को अल्लाह ने सितारों से सजाया है। तकवा एहतियात के साथ जिंदगी गुजारने का। हम दुनिया के लोगों की तरह जो आया वो खा लिया और जो आया वो हड़प कर लिया और जो आया वो ले लिया, ईमान वाले मिशन। हर लुकमा सोच कर खाएगा ईमान वाला कि ये मेरे लिए हलाल है कि नहीं। कोई चीज पहनेगा, इस्तेमाल करेगा तो पहले सोचेगा कि शरीय एतबार से ही मेरे लिए जायज है नहीं। लिबास पहनेगा तो सोचेगा कि ये लिबास से तकवा है कि नहीं। खाना खाएगा तो सोचेगा ताम में तकवा है कि नहीं। और जितनी इबादतें हैं तमाम का खुलासा तकवा है। सबसे हासिल तकवा करना है और उसी में हम पीछे हैं। देखिए एक मिसाल दूंगा, मिसालें तो सब इबादत की हैं, सिर्फ एक मिसाल। हम ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी का मकसद क्या है वो कुरान ने दिया। लयना लल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अरब वाले भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी का खून बैतुल्ला में लाके दीवारों पे छुपड़ते थे और जितने बुत होते थे उनके ऊपर लगाते थे। अल्लाह ने फरमाया कि खून मतलूब नहीं, गोश्त तुम खाते हो ये भी मतलूब। हमारा मतलब अल्लाह का मतलब नहीं, हमारा शायद मतलूब हो, अल्लाह का मतलब नहीं। अल्लाह को तुम्हारा तकवा कौनता है। लो कुर्बानी का कंसेप्ट क्या निकला? तकवा। तकवा के माने एहतियात के साथ जिंदगी गुजारना। अब एहतियात के साथ जिंदगी कैसे गुजारते हैं इसको जरा मैं एक मिसाल से समझा।
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اللہ نے الہامی علوم عطا فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر امت مسلمہ میں کوئی محدث ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ علم کا پایا اتنا اونچا ہے حضرت عمر کا کہ سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد نبوت کا اگر سلسلہ چلتا جو ختم ہو گیا، اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے۔ سرکار پر نبوت ختم ہو گئی، ختم ہونے کا معنی کمپلیٹ ہو گئی۔ جو چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر ایکسٹرا کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین آقا نے لا کے جو دیا وہ بھی کمپلیٹ ہے، اس میں بھی کچھ ملانے کی ضرورت نہیں، کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں، تو نئے نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی والے کام کی ضرورت ہے، نبی کی نہیں، کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی۔ جتنا امت کو دینا تھا سرکار نے وہ تمام دے دیا ہے، قیامت تک کے لیے دے دیا ہے۔ حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں علم کا اور اللہ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو حضور کا کام تقسیم کرنے کا ہے، جتنا تقسیم کرنا تھا آقا تقسیم کر چکے، قیامت تک کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر چکے، اب نہیں کوئی ضرورت۔ اس لیے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اس سے دور رہنا پڑے گا، اور حضور کی خاتمیت کو ماننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں رسول کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر ماننے کے ساتھ آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ تو حضرت عمر کا درجہ نہایت عالی شان ہے، قرآن پر بہترین نظر ہے، احادیث پر بہترین نظر ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے کہ انسان کو جہاں سے ملے وہاں سے لینا چاہیے۔ جہاں پتہ چلا کہ یہاں علم تقسیم ہو رہا ہے، صحیح علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ۔ فرمائے علم سننے کے لیے قریب آنا پڑے گا، علم سیکھنے کے لیے دور جانا پڑے گا۔ ضرورت پڑے تو چین جاؤ، ضرورت پڑے تو دور جاؤ۔ سننا ہے تو ابھی نینا انصار صاحب نے کہا قریب قریب آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کے پاس گئے۔ اب یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ جلیل القدر صحابی، بہترین قاری قرآن ہے۔ جیسے حضرت قاری صاحب نے بہترین قرآن پڑھا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے بہترین سکھانے والے بھی۔
حضور نے فرمایا ابی بن کعب سے قرآن کریم سنو، اور حضور نے اپنا قرآن ابی بن کعب کو سنایا جبکہ حضور پر قرآن اترا ہے۔ اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ ابی کو سنو، ارے حضور میرا نام لیا گیا، رو پڑے۔ علم تفسیر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بڑی مہارت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا ذخیرہ ہے، پھر بھی گئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوال لے کر۔ یاد رکھو حضرت عمر جو ہیں امام المتقین ہیں، سب سے بڑا تقویٰ کا امام تو نبی ہوتا ہے، اس کے بعد درجے ہوتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہر چیز کے اندر درجے ہوتے ہیں نا، اس طرح تقوی کے بھی درجات ہیں۔ اے برادر بے نگاہ درگہس، ہرچے پروے میرسی پروے میس۔ تقویٰ کے بے شمار درجات ہے، کسی جگہ جا کے ٹھہر مت جانا، پورن ویرام نہیں، الپ ویرام ہے۔ سمجھ رہے بات؟ آپ تو گجرات والے ہیں۔ پورن ویرام کا مطلب یہ کہ بات ختم ہو گئی، اور الپ ویرام کا مطلب یہ کہ بات آگے باقی۔ جس درجے پر آپ پہنچ گئے وہ درجے سے آگے ابھی اور درجے ہیں، کہیں جا کے روکنا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک زندگی کی آخری سانس ہے وہاں تک تقوی کے درجات ہیں۔ اب جا کے سوال کیا پوچھا تھا؟ ابی مجھے یہ سمجھاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پڑھتے حضرت عمر قرآن، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو سب آتا ہے، ہم کو کیا مولویوں کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے ان کی تقریروں میں بیٹھنے کی؟ کتابوں میں لکھا ہے سب۔ ہم کو کیا ضرورت ہے ان کی سننے کی؟ راندیر میں ایک مولانا تھے، ان کی اہلیہ نے محلے میں بیان تھا کسی مولانا کا، کہا جائیے نا ذرا تقریر میں، کہ خدا کی قسم وہ جو بولے گا مجھے سب آتا ہے۔ بہرحال آدمی اپنے آپ کو علم کا محتاج سمجھے، کہاں سے کیا چیز حکمت کی مل جائے کہہ نہیں سکتے۔ آپ کے پاس بہت علم ہے، کبھی کوئی چیز ایسی مل جائے گی جو آپ نے کتابوں میں برسوں سے نہیں پڑھی، اللہ والوں کی ایسی چیز مل جاتی ہے۔ ایک مول صاحب سے بیچارے پریشان تھے، مول صاحب نامی پریشانی کہتے ہیں، تنخواہ جتنی کم ہوتی ہے پریشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے پریشانی اپنی جو لکھی کہ بھئی بچے زیادہ ہیں، تنخواہ کم ہے، پورا نہیں ہوتا، مہینہ گزر جاتا ہے، جیب میں سے داغے نکل آتے ہیں، قرضہ ہو جاتا ہے، میں مقروض ہوں، میں یوں، میں پریشان ہوں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لمبا 2 صفحے کا لیٹر لکھا، حضرت نے جواب ایک لائن میں دیا۔ جواب کیا دیا؟ ایک لائن میں جواب دیا، یوں کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ تم نے مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے بھیجا۔ تمہارا مسئلہ تھا تو تمہارا کاغذ ہونا چاہیے، تمہارے تو تقوی نہیں رہا، حالات معلوم ہو کہ تقوی سے حالات ختم ہوتے، تقوی زندگی میں آ جائے تو حالات ختم ہو گئے۔ وہ بات کہاں آ گئی؟ وہ بات قرآن میں گئی، اللہ والے سب بات قرآن سے کرتے ہیں۔
فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک جگہ متولی صاحب کا لڑکا جو ہے وہ بہت بڑا انجینئر بنا، انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ذرا آج دعا کرا دیجیے میرے بچے کے لیے اچھا جاب مل جائے، نوکری اچھی مل جائے۔ تو امام صاحب نے دعا کرا دی کہ اللہ ہمارے متولی صاحب کا لڑکا فائنل ایگزام میں جو ہے اچھے نمبرات کے ساتھ کامیاب ہوا، اس کو گورنمنٹ جاب عطا فرما، لیکن تنخواہ میری جتنی عطا فرما۔ دعا کے بعد متولی صاحب کی ملاقات میں کہا کہ بھی دعا کر رہے تھے، کیا کھوٹی دعا کر رہے؟ دعا کی کھوٹی کر رہے؟ آپ نے کہا تھا کہ انجینئر ہو گیا اس کو جاب مل جائے گورنمنٹ کا، تو میں نے وہ دعا کی، پڑھا تھا میں ایم کیوں نے کہ ماری جتنی تنخواہ نہیں ہوئی جو یہ تینوں پورو کیا تھا مارو کیا پورو تھا پورو تھا۔ تنخواہیں خوب دو، علماء کو دیں گے تو ہماری اولاد پڑھے گی، ہماری اولاد نماز والی بنے گی، ہماری اولاد مسجد میں آنے بنے گی، ہماری اولاد ایجوکیٹڈ ہو، دین بھی پڑھاؤ دنیا بھی پڑھاؤ، اس کے لیے پیسہ خرچ کرو، اماموں کی محبت رکھو، پڑھانے والوں کا خیال رکھو، نکالو جیب سے پیسہ۔ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، میرا ایک دوست اس کا انتقال ہو گیا، شوگر کا مریض تھا، وہ میرے پاس آئے گئے، حضرت قاری صاحب میں ڈاکٹر کے لیے دعا کرو۔ ڈاکٹر کو کیا ہو؟ اس کا ہاتھ نہیں کھلتا ہے، تکلیف ہے ہاتھ میں، کوئی خاص تکلیف ہے کہ بس اتنا کھلتا ہے ہاتھ میں، انگلیاں خالی اتنی کھلتی، دعا کرو گے اس کی انگلیاں یوں چوڑی کھلتی ہو جاؤ۔ میں نے کہا ان کو کوئی خاص تکلیف ہے انگلیوں میں؟ کہ تکلیف اصل میں یہ ہے جب بھی میں اس کو پوچھتا ہوں کہ میں رائس کھاؤں تو اتنی جو انگلیاں بتاتی، چوڑی ہوتی نہیں اس کی انگلیاں، یوں کر رہے تو میں کھاؤں نہ زیادہ۔ تو یہ جیب جو ہے نا اس کو ایسی انگلیاں مت رکھو، ذرا یوں کرو، نکالو چپکے سے، اماموں کو دو، ہدیے دو، گھر پر کھانا بھیجو، اناج بھیجو، غلہ بھیجو، موقع موقع سے خدمت کرو، انشاءاللہ وہ دعائیں کریں گے، آپ کی اولاد پڑھے گی، علم حاصل کرے گی، اساتذہ کا خیال رکھو۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، معلوم ہے پھر اس کے باوجود اپنے علم میں تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جتنا معلوم ہو جائے اتنا زندگی میں آئے، چلو یہاں معلوم کرتے ہیں، چلو وہاں معلوم کرتے ہیں، معلوم کیا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا، ایک بات سمجھ، جو سمجھا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھا سکتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں انجمن کے اندر طلبہ تقریر کرتے ہیں، ان کو رٹایا جاتا ہے، وہ تقریر کرتے ہیں، آدھی تقریر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن چنانچہ البتہ لہذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وہ آدھے میں سے بھول جاتا ہے، لیکن چنانچہ پہ آیا تو سمجھو کہ ابھی وہ مسئلہ ختم۔ رٹنگ والی تقریر کام نہیں آتی، تو دل میں یاد رکھنی پڑتی، علم سینہ بسینہ، سینے سے سینے میں علم آتا ہے، آنکھ خانہ بخانہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین ایک مثال دیتا ہوں، دین کو سمجھنا ہے دوست، دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کے گھر میں آنا،
5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی. دل کھلے گا, نمازیں آئیں گی تو یہ پریشانیاں جائیں گی. یہ ہمارے بچے مسجد میں آنے والے, مدرسے میں آنے والے بنیں گے, علم اچھا حاصل کریں گے. ان کو اٹھاؤ, پڑھنے کے لیے محنت کے ساتھ بھیجو, ان کو تعلیم دلاؤ اور پراپر تعلیم دلاؤ. دنیا کی تعلیم بھی بہترین دلاؤ اور دین کی تعلیم بھی برابر دے دو. قرآن بھی پڑھاؤ ان کو, نماز بھی سکھاؤ ان کو. ورنہ ہم چلے جائیں گے تو بچوں نے اگر نماز نہیں سیکھی ہوگی تو یہ سب مسجدیں جو اتنے بڑی بڑی بنائی وہ کیا کام ہے؟ اولاد بیکار ہو جائے گی, کلمے سے محروم ہو جائے گی. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. مانگ مانگ کے اولاد دی, پیسے بھی مانگتا تھا, اولاد بھی مانگتا تھا, اولاد کی محنت ہے. تو اولاد میں سب کا حق تو ادا کر دیا تو نے, اولاد کو بڑی کامل بنائی. تو اسے دین سکھایا کہ نہیں, میرا نام سکھایا کہ نہیں, میرا دین سکھایا کہ نہیں, اس کو جنت کے لائق بنایا کہ نہیں, اس کو کرسی کے لائق بنایا, اس کو نوکری کے لائق بنایا, اس کو ڈگری کے لائق بنایا, اس کو دیگری کے لائق بنایا, تو پھر اس کو جو ہے دین کے اور میرے لائق بنائے. مثال سے بات سمجھ لیں. قرآن کریم نے بھی مثالیں دی. کیا قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ, قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر مثال کے بات سمجھائیں؟ جن کو سمجھانا ہے وہ مثال سے سمجھتے ہیں, اس بنا پر مثال ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کیا اچھی مثال دی تقویٰ کی, آپ کو سمجھ میں آ جائے. سمجھا رہے ہیں ان کو, پوری دنیا کو بات کا اطلاع ہوئی, خبر ہوئی. یہ تو صحابہ کرام کا کمال ہے. انہوں نے بہت عشق سے دین لیا, بہت محبت سے دین لیا. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں, سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں, جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. حضور سے عشق حدیث شریف میں ایک مضمون آیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں, تقاضا ہوتا تھا ابا جان کی طرف سے کہ نبی کو گھر لے کے آنا, آقا کو گھر لے کے آؤ, کھانا کھلائیں. کھانا بھی کوئی خاص نہیں لیکن بلاتے تھے مہمان. حضرت ابو طلحہ نے دعوت دی, تشریف لے. کھانا بھی کوئی خاص نہیں تھا. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی چٹائی کے اوپر. اسی چٹائی کے اوپر ایک دسترخوان بچھا, اس دسترخوان پر کھانا کھایا. دسترخوان سے ہی ہاتھ صاف کر لیے, میلا پچھیلا دسترخوان. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درازی عمر اور مال کی کثرت کی دعا کی کہ اللہ کسی کا دست دیگر نہ بنے, مال بھی دے اس کو عمر بھی عطا کرے. جب بھی مہمان آتے تو دسترخوان بچھا دیتے. ایک مرتبہ مہمان آئے تو دسترخوان بہت میلا کچیلا تھا ذرا. بچوں نے پوچھا کہ حضرت
میلا کچیلا ہے دسترخوان، مہمان آ گئے ہیں، مہمانوں کو کہا ذرا 5 منٹ انتظار کر لی. جا بیٹا آگ کے اندر ڈال کے ایسا کاغذ کپڑے کا دسترخوان. جب بیٹا وہ تندور جل رہا ہے، بھڑ بھڑ جل رہا ہے، اس کے اندر ڈال دے کپڑا. بھائی کپڑا آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا. 5 منٹ کے اندر وہ دسترخوان ایک دم چمک 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 چمکدار ہو کر کے بچ گئے، کوئی داغ نہیں، کچھ نہیں. مہمان حیران ہو گئے، ارے آگ میں ڈالنے سے یہ دسترخوان بالکل صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اور میں بھائی اصل میں یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہے. میرے گھر نبی دسترخوان پر آئے ہیں اور اس دسترخوان پر بیٹھے، اور جس میں مبارک لگا ہے آپ کی انگلیاں لگی ہیں، اور جس چیز کو سرکار کا جسم لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو دنیا کی آگ میرے دسترخوان کو جلا کیسے؟ یہ عشق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی بات ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ ایک تنگ راستے پر چلیں. کبھی تنگ راستے پر آدمی کو چلنے کا نوبت آتی ہے، انڈیا میں تو یہ نوبت آتی ہی رہتی. تنگ راستہ پگڈنڈی کہتے ہیں گجراتی کے اندر کہવામાં આવે પગદંડી કહેવામાં મને થોડું ગુજરાતી બી આવડે. میں گجراتی کا اسکالر ہوں لیکن بولتا نہیں. میں پہلے گجراتی مضامین لکھتا تھا، کئی قسطوں کے اندر میرے مضامین آتے تھے، لیکن پھر یہ پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے تو پھر وہ چھوڑ دیے. تو تک پگڈنڈی پر امیر المومنین چلیں، ایسی پگڈنڈی کہ جس کے دونوں طرف کانٹوں کی باڑ ہو. એટલે કે રસ્તો ખૂબ જ તંગ અને સાંકડો, અને વચ્ચેથી આપણે પસાર થવાનું છે. અને બંને તરફ કાંટાળી ઝાડ છે ને આપણી પાસે એક જુબ્બો છે રેશમી, તે હવાની અંદર ફર 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 લહેરાતો હોય તો તમને એવો ખતરો લાગે કે આ કાંટાળી બાણની અંદર મારો આ રેશમી જુબ્બો ફસાઈ જશે, એનો તાર નીકળી જશે, એની ખૂબસૂરતી ખલાસ થઈ જશે. એટલે તમે પોતાના પહેરવેશને બચાવવા માટે એને બંને તરફથી પોતાના શરીર પર વીંટાળી લ્યો અને ખૂબ જ સાવધાનીપૂર્વક આ તંગ પગડંડી પરથી ગુજારવાનો પ્રયાસ કરો. આજે ધીમે ધીમે અને સંભાળ રાખીને તમે જે કદમ ઉઠાવો અને પેઢી વાળમાંથી નીકળીને તમે તમારી મંજિલ તક પહોંચી જાઓ, ફરમાયા कि ये असल में तक़वा है. हमारी जिंदगी में हमने पहना है इस्लाम का लिबास और दोनों तरफ गुनाहों की कटियाली जाल है और बीच में से हमको गुजरकर जन्नत की मंजिल में पहुंचना है. तो इस्लाम के लिबास को बचाने के लिए गुनाह के कांटों वाली जाल से इसे बचाने का नाम तक़वा है. क्या बेहतरीन मिसाल है. एक बात सुन, the most authentic example is given from Quran. The first thing, because Quran Kareem is kalam
and sayings of Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala. So nobody can give such beautiful example what Allah Subhanahu wa Ta'ala gives in the Quran. कुरान से बेहतर कोई मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह का कलाम। Secondly, the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given the beautiful examples in the ahadith. That is the second. And thirdly, the Buzurg and the pious people who understand Deen very nicely, they can, after studying the Deen, they can give beautiful examples. The nation can understand Deen. تو یہ بہترین مثال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے کر تقویٰ کی بات کو سمجھا۔ اب ایک اللہ والے کا مقول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو نوٹ کر لینا، یاد کر لینا، تقویٰ نام ہے مزاج کے شرعی بن جانے کا۔ بولے ایک مرتبہ میرے سے، تقویٰ نام ہے مزاج کے شرعی بن جانے کا، کہ ہمارا مزاج شریعت کے مطابق بن جائے اور شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز آئے تو ہمیں ہضم نہ ہو۔ اس کا نام تقویٰ ہے، لیکن اس کے لیے محنت کسی بھی چیز کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹا سا لاری کا ٹھیلا لے کے ہم نکلتے ہیں تو 12 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کوئی حاصل کرے۔ آپ کو جنت کا تقاضا ہے، اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں تو اس کے لیے کوئی محنت درکار نہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت دی ہے کہ ہم دیندار بنے اور ہمیں ہماری نسلوں کی دین کی فکر ہو جائے، کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور بے ضرور سوال کریں گے۔ اولاد نعمت ہے کہ نہیں؟ جب اولاد نعمت ہے تو اللہ سوال کریں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیا سوال کریں گے؟ سوال یہ کریں گے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس کے لیے دنیا میں جہاں بچہ سمجھدار ہو جائے مکتب کا نظام بناؤ، مدرسے کا نظام بناؤ۔ میرے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بچے سے میں نے کہا کہ بیٹا مسجد نہیں آتا تو نماز پڑھنا؟ تو کہا میرا ابا نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، ابا نہیں آتا، ابا تو بیچارے بزی ہیں، کام کاج کرنا یہ وہ آیا کرتا، میری امی بھی نہیں پڑھتی۔ تو بیٹا تو آیا کر، تو کہنے جمعہ کے دن دادا جان کے ساتھ آتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ تجزیہ اینالائسس یہ ہے کہ یہ بچہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے گھر میں نماز کا انوائرمنٹ نہیں، ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، گھر میں نماز شروع کرو، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، راحت کی چیز نماز ہے۔ حضور تھکے ہارے آتے، حضرت بلال سے کہتے وقت ہوا کہ نہیں؟ ارحنا یا بلال بالاذان والاقامت والصلاۃ، جلدی اذان دے بلال
تاکہ میری تھکان دور ہو جائے۔ تو آرام پہنچنا ہے، آرام چاہیے، راحت چاہیے، تو اللہ کے احکام پر عمل میں ملے گی، نماز میں ملے گی، دین میں ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اپنی اولاد کی، نسلوں کی فکر فرمائیے، اصلوں کی بھی فکر چاہیے، نسلوں کی بھی فکر چاہیے۔ مجھے حکم تھا کہ چند منٹ آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ اس سلسلے میں آپ حضرات جمع ہوئے، اللہ تعالی مدنی پارک والوں کی دعوت کو قبول فرمائے اور ان کی محنت کو منظور فرمائے۔